على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الله جعل الحق على قلب ولسان عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته للحرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا فاطمة الزهراء یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ ہزار بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں ماہ ذی الحج کے بالکل آخری ایام ہیں نئے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہونے ہی والا ہے محرم الحرام 1446 ہجری انشاءاللہ 2 دن بعد آغاز ہو جائے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آنے والے سال کو امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا سال بنائے۔ سورہ فتح کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، برکت کے لیے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اپنی معروضات کا آغاز کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت زیادہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی حالت سجدہ میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں رکوع کرتے کرتے سجدہ کرتے کرتے فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اللہ کی رضا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم، ظاہر ہوں گے ان کے چہروں پر، من اثر السجود، ان کے سجدوں کے نشانات، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت تورات میں بھی تھی بیان کی گئی، اور یہ ان کی صفت انجیل مقدس میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو صفات بیان کی گئیں وہ بالخصوص تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مفسرین کے مطابق اخص الخاص خلفائے راشدین کی صفات ہیں، اور پھر بالعموم ہر کلمہ گو مسلمان کی صفات اس ایک آیہ مبارکہ میں بیان کر دی گئی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ والذین آمنوا معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات، جو ہمہ وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سفر ہو یا حضر ہو، جنگ ہو یا امن ہو، بچپن، جوانی، بڑھاپا، غار ہو یا مزار ہو، ہر جگہ پر والذین آمنوا معہ، والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں اشداء علی الکفار سے مراد کافروں پر بہت سخت، اس سے مراد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے بڑے ہی رحم دل ہیں۔ کہتے ہیں اس سے مراد جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کے چہروں پر انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع و سجود والی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر عبادت کے اثرات تمہیں ظاہر ہوں گے۔ فرمایا اس سے مراد مولا کائنات، مولا کل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات مراد ہے۔ یہ تو خاص خلفائے راشدین، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جتنی صفات ہیں یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں پائی جاتی تھیں۔ یہ بالخصوص ہو گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق بالعموم اس امت کے تمام اولیاء اور تمام کلمہ گو مسلمان مراد ہیں، کہ جو کریم آقا کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے، اس مومن کو چاہیے کہ وہ کسی حال میں بھی کریم آقا سے محبت کا دامن نہ چھوڑے، اور کسی حال میں بھی کافروں سے سختی نہ چھوڑے، مومنوں کے لیے رحم دلی
لیے نہ چھوڑے، اللہ کی رضا اور اس کا فضل پانے کے لیے عبادات کو ترک نہ کرے۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر یاد رکھنا تمہاری جتنی عبادات ہیں بطور استعارہ یہاں پر رکوع اور سجود کو ذکر کیا گیا کہ رکوع اور سجود اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بطور استعارہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن کا ہر عمل، ہر عبادت فقط اللہ کی رضا پانے کے لیے ہو اور اللہ کا فضل پانے کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہوگا دنیا کی طلب، دنیا کی جاہ، دنیا کی حشمت، تو پھر اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں آپ کا دوسرا نمبر ہے۔ بڑا منفرد اعزاز ہے آپ کو، چونکہ یہ آپ کی ہی ایام شہادت ہیں۔ مشہور اور اکثر روایات کے مطابق 26 ذی الحج آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے۔ 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں 1 محرم الحرام سے، بہرحال اس سے بحث ہونی ہی نہیں چاہیے، 26 ہو، 28 ہو، 30 ہو یا 1 محرم ہو۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، کہتے اختلاف کاہے کا، عمر تو وہ ہیں کہ جن کے لیے فضائل بیان کرنے کے لیے میرے کریم نے جبریل سے کہا تھا کہ جبریل میرے عمر کے فضائل تو بیان کرو، تو جبریل نے عرض کی تھی آقا عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے اتنی مدت درکار ہے جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں موجود رہے۔ 900 سال کا عرصہ عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے جبریل امین کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم 26 سے لے کر 1 تک 5 دن عمر کے فضائل بیان کرتے رہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہ رہے، عمر کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ہمیں محبت والی بات کرنی چاہیے، ہمیں جوڑنے والی بات کرنی چاہیے، تفریق والی بات کرنے ہی نہیں چاہیے۔ بھائی عرفان صابری نے کہا تھا حضرت بابا صاحب کا ذکر بھی کرنا ہے، یہاں ہی بات کر دیتا ہوں۔ گنج شکر زہد الاولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال بھی 5 محرم الحرام کو ہے۔ 25 ذی الحج سے 10 محرم الحرام تک آپ کا سالانہ عرس بھی ہوتا ہے۔ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 23 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا بات محبت والی کرنی چاہیے۔ بابا صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کینچی دی، آپ نے قبول نہ فرمائی۔ آ کر ایک اور شخص آیا، سوئی دی، آپ نے قبول فرما لی۔ دیکھنے والے نے کہا بابا جی بات سمجھ نہیں آئی، لایا وہ بھی تحفہ تھا، لایا یہ بھی تحفہ ہے، ہدیہ اس کا بھی تھا، ہدیہ اس کا بھی تھا، محبت سے وہ بھی لایا تھا، عقیدت سے یہ بھی لایا تھا۔ کینچی قبول نہ کی، سوئی قبول کر لی۔ کہا ہاں اس میں بھی ایک درس تھا، ایک سبق تھا، تو میں سمجھانا چاہتا تھا کینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہے نا وہ لوگوں کو کاٹتے نہیں ہیں، دلوں کو کاٹتے نہیں ہیں، وہ دلوں کو جوڑتے ہیں، اس لیے سوئی قبول کر لی ہے۔ بات تو محبت کی ہے نا ساری، بات تو محبت کی ہے نا ساری۔ بھائی تم 1 کو نہیں مانتے، 28 کو مان لو، 29 کو مان لو، 30 کو مان لو، 26 کو مان لو، ذکر تو کرو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ہیں، وہ منفرد ہیں کہ ساری دنیا مرید ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ عمر مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔
عمر مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں۔ آپ کی القابات میں سے ایک اہم ترین لقب مراد رسول ہے۔ مراد رسول کیسے ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول ایمان کے لیے دعا مانگی تھی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مانگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ 40ویں مسلمان ہیں آپ سے قبل 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں مسلمان ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آپ کا لقب فاروق پڑا ہی تب۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، دوسرا دن تھا، میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تب تک دار ارقم میں مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار جتنا کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، چھپ کر کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے 3 دن قبل جناب اسد اللہ و رسولہ، رسول میرے کریم آقا کے محبوب چچا حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دار ارقم میں آپ تشریف فرماتے، صحابہ بھی موجود تھے۔ میں نے عرض کیا آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ حق نہیں ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ انکم علی الحق، عمر سنو تم حق پر ہو، لو حییتم ولو متم، چاہے تم زندہ رہو یا چاہے تم مر جاؤ، مرنے کے بعد بھی تم حق پر ہو۔ جب میرے کریم نے یہ ارشاد فرمایا تو عمر نے عرض کی، کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا جب ہم حق پر، ہمارا دین حق پر، ہمارا نبی حق پر، ہمارا اللہ حق پر، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں ان سے؟ پھر ہم اپنی عبادات چھپ پر کیوں کریں؟ پھر ہم علل اعلان عبادات کیوں نہ کریں؟ وہ پہلا موقع تھا۔ میرے کریم نے فرمایا چلو جیسے عمر کہہ رہا ہے ویسے کرو۔ اب مسلمان 2 صفوں میں، خود عمر کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہی جناب عمر ہیں، آپ فرماتے پھر ہم 2 قطاروں میں 2 صفوں میں دار ارقم سے نکلے۔ وہ دار ارقم جو ہے نا، وہ اب تو خیر یہ جو خانہ کعبہ کی توسیع ہوئی اس کے اندر ہی شامل ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک 10 سے 12 سال قبل تک وہاں اندر نشانات موجود تھے، جو ترکوں کی بنائی ہوئی عمارات تھی نا۔ 2012 میں جب میں پہلی دفعہ وہاں حاضر ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب نے بتلایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ انہوں نے پلر بھی ایک الگ رنگ کے بنائے ہوئے، انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جو دار ارقم ہے، جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں 2 صفوں میں ہم نکلے، 2 قطاریں بنائیں۔ پہلی قطار میں جناب سیدنا امیر حمزہ ہیں، دوسری قطار میں کہتے ہیں میں عمر تھا۔ ہم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیت اللہ شریف میں گئے اور ہم نے آواز لگا دی آؤ آج جو روک سکتا ہے وہ روک لے۔ کہتے ہیں جب قریش مکہ نے ادھر حمزہ کو دیکھا ادھر عمر کو دیکھا، کسی کی جرت ہی نہ ہوئی کہ آ کر روک سکے، سارے دوڑ گئے وہاں سے۔ اس دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کہتے ہی اس کو ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ جب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی نا، تو سارے مسلمان رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، شریروں کے شر سے بچنے کے لیے، اعداء کی دشمنی سے بچنے کے لیے۔ میرے کریم آقا کے حکم کے مطابق واحد عمر تھے جنہوں نے جا کر بیت اللہ شریف میں اعلان کیا، سنو
سنو عمر آج مدینہ کی طرف جا رہا ہے، وہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، ان تسکل امہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، یؤتم ولدہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ آج عمر کا مقابلہ کرے، عمر کو روک کر دکھا دے۔ کہتے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ عمر کا راستہ روک سکے۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ آپ ہیں۔ 10 سال 5 ماہ اور کچھ دن آپ کا دور خلافت ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی خلافت کا اعلان کیا نا، تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین عمر تو بڑے سخت ہیں، عمر تو جلال والے ہیں، کیونکہ میرے کریم کا فرمان تھا نا الشیطان یفر من ذل عمر، ساری دنیا نا شیطان کے شر سے پناہ مانگتی ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں عمر اتنے جلال والا ہے، اتنا اشداء والا الکفار ہے کہ شیطان عمر سے نہیں، عمر کے سائے سے بھی پناہ مانگتا ہے، بھاگتا ہے، جہاں عمر ہو وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اور میرے کریم کا فرمان ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی قلب و لسان عمر، اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان پر اور عمر کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ میرے کریم کا ہی فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ چونکہ دروازہ نبوت بند ہو چکا، ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ عمر کی عظمت بتلائی، عمر کی فضیلت بتلائی کہ اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ مقام ہے عمر کا۔ تو عرض کیجیے جناب ابوبکر صدیق سے کہ عمر تو بڑے سخت ہیں، عمر تو بڑے جلال والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ ایک آیا تھا نا منافق، اس کا جھگڑا ہو گیا یہودی کے ساتھ مدینہ منورہ میں، بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کلمہ پڑھتا تھا، اپنے ایمان کا اعلان تو کرتا تھا منافق۔ فیصلے کے لیے یہودی نے کہا، چونکہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضل تو وہ ہے نا جو دشمن بھی مانے، ہمارے آقا کی صداقت، ہمارے آقا کی امانت، ہمارے آقا کی صدق گوئی، ہمارے آقا کی عدالت و غیر بھی مانتے تھے۔ یہودی نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ دونوں منافق بھی اور وہ یہودی بھی۔ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مقدمہ پیش کیا گیا، وہ یہودی سچا تھا، اس مقدمے میں درست تھا، منافق زیادتی کر رہا تھا، غلط تھا۔ میرے کریم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ آج کل تو ہم فیصلے بھی بندہ دیکھ کر کرتے ہیں نا، آج کل تو ہم گواہیاں بھی بندے دیکھ کر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سامنے والا کون ہے، کیسا ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف پر۔ فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ اب وہ باہر نکلے، یہودی نے کہا اب تو مان لو، تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسے کرتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر عدل والے ہیں۔ اچھا سوچا کیا تھا اس نے، منافق نے، اس نے کہا تھا عمر تو بڑا سخت ہے نا، عمر تو بڑا جلال والا ہے نا، شداء والا الکفار، کافروں کے معاملے میں تو کوئی نرمی نہیں عمر کے پاس۔ کہنے لگ منافق نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا۔ اس نے کہا جب ہم جائیں گے، ادھر یہودی ہے تو میں تو کلمہ تو پڑھتا ہوں، منافق ہی صحیح، عمر نے تو یقیناً میرے حق میں فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا میں سچ پر ہوں یا حق پر ہوں، اس نے یہ دیکھنا ہے میرے مقابل کافر ہے۔ چلے گئے، جناب عمر کے گھر کے دروازے پر دستک دی، عمر نے دروازہ کھولا، انہوں نے بتلایا، اس منافق نے، اس بظاہر مومن نے ماجرا بتلایا، فیصلہ کروانے آئے ہیں، یہ ہمارا مقدمہ ہے، یہ فلاں یہودی ہے، یہ جھگڑا ہے۔ عمر ابھی بات کرنے ہی لگے تھے، یہودی نے کہا عمر 1 منٹ رک جاؤ، پہلے میری ایک بات سن لو۔ کہو۔ کہنے لگا عمر تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے نبی کے پاس گئے تھے، تمہارے نبی کے پاس گئے تھے، یہ لے کر گیا تھا۔ عمر یکدم رکے، چونکے، کہا اچھا پھر؟ کہا انہوں نے فیصلہ کیا؟ کہا کیا۔
عمر نے پوچھا کیا فیصلہ کیا تھا؟ کہا تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ عمر نے اس منافق سے پوچھا ہاں یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی ہوا تھا۔ عمر نے کہا رکو میں آتا ہوں، تم ٹھہرو دونوں یہاں۔ عمر اندر گئے، تلوار لی، نیام سے نکالی، باہر آ کر اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہودی کو کہا یہی فیصلہ ہے، کائنات میں جو میرے آقا کا حکم نہ مانے اس کے لیے فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ جرت کیسے ہوئی کہ میرے آقا نے فیصلہ کر دیا، پھر اس کے بعد عمر کے پاس آئے؟ یہ ہے عمر۔ تو کہا گیا جناب ابوبکر صدیق سے عمر تو بڑے سخت ہیں، بڑے جلال والے ہیں، وہ حکمران بن جائیں گے تو بڑی سختی کریں گے، بڑی سختی کریں گے۔ جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ سختی دین کے لیے ہے، وہ غیرت دین کے لیے ہے، وہ تب تک تھی جب تک کندھوں پر حکمرانی کا بوجھ نہیں آیا تھا۔ اور یہی عمر ہے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ عمر دربار خلافت میں بیٹھے ہیں، ایک شخص نے اعتراض کر دیا امیر المؤمنین انصاف کاہے کا، یہ چادر جو جس کا آپ نے لباس پہنا ہے یہ چادر ہمیں بھی ملی، یہی چادر آپ کو بھی ملی، میری چادر سے تو میرا تن نہیں ڈمتا تھا، آپ نے 2 چادریں لی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا، مجھے ایک دی خود 2 لی۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا فرمانے لگے کہاں ہے عبداللہ؟ عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے تھے۔ وہ کونے سے کہ بیٹا کھڑے ہو بتاؤ اسے جواب دو۔ عبداللہ نے کہا تم سوال کرنے پر درست ہو، تم صحیح اعتراض کر رہے ہو، جو چادر مال غنیمت میں سے تمہیں ملی ہے ایک ملی ہے، میرے ابا جان امیر المؤمنین کو بھی ایک ہی ملی تھی، لیکن چونکہ ان کا سطر نہیں ڈھپ رہا تھا میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو ہبہ کر دی تھی۔ آج کسی میں جرت ہے کسی حکمران سے ایسی بات کر سکے؟ 10 سال 5 ماہ کا عرصہ عمر کا دور خلافت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ عمر کے دور خلافت میں فتح ہوا ہے۔ آج دنیا سکندر اعظم کے گن گاتی ہے۔ سکندر اعظم، سکندر اعظم، عمر کی ہسٹری اٹھائیں، 10 سکندر اعظم مل کر عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غالباً جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اگر ایک اور عمر آ جاتا تو روئے زمین پر کوئی دوسرا دین بچتا ہی نہ۔ یہ جتنا نظام ہے نا، سن ہجری کا آغاز عمر نے کیا ہے۔ یہ جو مساجد میں تو اس لیے اکثر کہتا ہوں ہمارے تو محسن اس لحاظ سے بھی ہے نا، مساجد میں مؤذنین کا ائمہ کا تقرر عمر کے دور میں شروع ہوا۔ یہ جو مشاہرے جو تنخواہیں ائمہ کو ملتی ہیں، مؤذنے کو ملتی ہیں، یہ بھی عمر کے دور میں ہوئی۔ یہ جو آج معاشرے میں امن ہے، سکون ہے، غلط استعمال اپنی جگہ، یہ جو پولیس کا محکمہ ہے یہ بھی عمر نے قائم کیا ہے۔ یہ جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کی چھاونیاں ہیں یہ بھی عمر نے قائم کی ہیں۔ یہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی کفالت کے لیے جو بیت المال کا محکمہ ہے یہ بھی عمر نے قائم کیا ہے۔ عمر وہ ہیں جن کی موافقات میں قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا عمر فاروق جیسا بننے کی توفیق